یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا دشمن ہوں، تمہیں میرا خون چاہیے۔ اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے کہ اس بچے کو ایک پانی کا بوند نہیں مل رہا؟ آج تھوڑا اگر پانی کی پیاس ہو تو میں بڑک جاتا ہوں، میں تڑپنا شروع ہو جاتا ہوں۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، ماں کے سینے کے اندر دودھ خشک ہو چکا ہے خوراک کے نہ ہونے کی وجہ سے، پانی مشکیزوں میں ختم ہو چکا ہے، خیموں میں پانی نہیں ہے، زبان سوکھی پڑ گئی ہے۔ جب تک زبان سے کام چل رہا تھا بچے کو زبان سے وہ تھوک پلایا جاتا تھا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 6 ماہ کے بچے کو لے کر یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ شرم آ جائے، ان کو کچھ حیا آ جائے، ان کو کچھ ترس آ جائے، لیکن جن کے مقدر میں یہ لکھا ہو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کو سب کچھ جو حق ہے وہ نظر آنا بند ہو چکا ہے، بس کیا ہے بادشاہت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ 6 ماہ کا بچہ لے کر جاتے ہیں، ان یزیدیوں نے کیا کیا؟ پانی کا قطرہ نہیں ڈالا بلکہ تیر اٹھایا اور علی اصغر کے گلے میں ڈال دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ علی اصغر بھی کیا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ اپنے بھائی کے اوپر قربان ہو گیا، امام حسین پر قربان ہو گیا۔ بالآخر اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری خطبہ دیا۔ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری خطبہ دیا خیمے کے اندر۔ بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری خطبہ دیا اور جا کر اپنے گھر والوں کو کہا کہ اے بیٹیوں، اے اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، تم نے صبر کو تھامنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا بھائی بھی شہید کر دیا جائے گا، تمہارا بیٹا بھی شہید کر دیا جائے گا۔ یہ دنیاوی بادشاہت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن تم نے صبر کو تھامنا ہے، تم نے حیا کے چادر کو تھامنا ہے، تم نے بے پردگی کو نہیں ظاہر کرنا، تم نے کیا ہے ماتم نہیں کرنا، تم نے واویلا نہیں کرنا، بلکہ فخر کرنا ہے کہ تمہاری اولاد کیا ہے سرکار کے نام پر قربان ہو رہی ہے، تمہاری اولاد نانا کے نام پر قربان ہو رہی ہے۔ تم نے کیا ہے ماتم نہیں کرنا، تم نے سینے نہیں پیٹنے۔ یہ پیغام دے کر اب ایک ایک کر سب قربان ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اب جب 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو ایک ایک کر سب پہلے عبداللہ بن عمیر کلبی جاتے ہیں، وہ لڑتے ہیں۔ جیسے ہی سب سے پہلے عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا یہاں سے عبداللہ بن عمیر کلبی جاتے ہیں، یہاں سے عبداللہ بن عمیر کلبی جاتے ہیں، وہاں سے حضرت حر آتے ہیں پہلے۔ اب جیسے ہی حضرت سیدنا حر آتے ہیں نا تو حضرت سیدنا حر کی حالت پتہ ہی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا تھا نا حضرت سیدنا امام حر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیوں کہا تھا؟ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اب یہ جو گیدرنگ ہے تبدیل ہونے کا وقت آیا ہے۔ اب یزیدی فوج سے نکل کر اہل بیت کی فوج میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ وہاں پر تھے لیکن کس وجہ سے تھے کہ ان کو کوئی منصب ملا ہوا تھا، وہ ان کو کوئی دنیاوی تکلیف تھی، دنیاوی ایک کوئی مجبوری تھی جس وجہ سے وہ یزیدی فوج کے سپہ سالار تھے۔ لیکن اب مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا حر کو یزیدی فوج کی طرف سے بھیجا گیا نا تو حضرت سیدنا حر کی جو تلوار تھی وہ کپ کپا رہی تھی، تلوار کپ کپا رہی تھی، سینے پہ پسینے کے آثار موجود تھے۔ اب جب یزیدیوں نے یہ دیکھا تو یہ جملے کہے کہ حر تجھے کیا ہو گیا ہے، تو بڑا جہاز سپاہی ہے، تیرے آگے تو بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا حر کہتے ہیں کہ دراصل دیکھو تو صحیح سامنے شہزادہ کون ہے، دیکھو تو صحیح سامنے
اپنے نصیبوں پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت سیدنا حر اگرچہ نکلتے یزیدی فوج کی طرف سے ہے، لیکن بھاگتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ خیمے میں پہنچنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اور قدموں میں گرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے نواسہ رسول، معاف کر دیجئے خطا کو، معاف کر دیجئے غلطی کو، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف کر دیا، اور وہ جو حر کچھ دیر پہلے جو یزیدیت کے صفوں میں موجود تھا، اب وہ اہل بیت اطہار کی صفوں میں آ گیا۔ اور یہ بات کو شاعر نے کہ اس انداز میں کچھ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ یہ کہا ہوگا، جب اعدائے لشکر، جب دشمن کے لشکر سے جب چھٹکارا پایا تو یہ گویا کہا ہوگا کہ نکل کر اعدائے لشکر سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر آدھا کہتے ہیں دشمن کو، عدو کی جمع ہے آدھا، نکل کر اعدائے لشکر سے یہ مارا حر نے نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہیں۔ پہلے کچھ دیر پہلے سارے جہنمی ہیں، لیکن حضرت سیدنا امام حر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت تھی۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں یوں نہیں کہہ رہا کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے نا وہ جنتی ہیں، وہ جنت والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احبنی، حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک نے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، واحب ہذینی، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، یعنی امام حسن سے محبت کرتا ہے، امام حسین سے محبت کرتا ہے، فرمایا من احبنی واحب ہذینی۔ اگر سمجھ میں آئے نا تو ابھی تک خاموش ہے، اپنی غلامی پر ہی سبحان اللہ ضرور کہیے گا، کیونکہ ہم اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم کیا ہیں، آج یہاں پر بیٹھے ہیں، نبی پاک کے اولاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک کی محبت میں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ شاعر نے کہا ہے نا، میں نے گزشتہ روز بھی یہ جملہ کہا تھا کہ جو در بطول کے منگتوں میں آ گیا سمجھو رسول کی نظروں میں آ گیا۔ ہم تو رسول اللہ کی نظروں میں ہے، کیونکہ ہم آج ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار کا کر رہے ہیں۔ ہم ماں فاطمہ الزہرا کے چشم و چراغ کا کر رہے ہیں، ہم حیدر کرار کے بیٹے کا کر رہے ہیں، ہم آمینہ کے لال کے نواسے کا کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ذرا سماعت فرمائیے گا، فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، واحب ہذینی، اور ان دونوں سے محبت کی، واباہما، اور ان دونوں کے والد سے محبت کی، وامہما، اور ان کی ماں سے محبت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو صلہ کیا ملے گا، ان کو اجر کیا ملے گا، ان کو انعام کیا ملے گا، ان کو خوشخبری کیا ملے گی؟ ذرا سنیے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا، یعنی مجھ سے محبت کرے گا، ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے گا، ان کے والد حیدر کرار سے محبت کرے گا، ان کی ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ کانا معیا فی درجتی یوم القیامہ، کل بروز قیامت، جی کل بروز قیامت جنت میں وہ میرے درجے میں میرا غلام بن کر ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون کس کا ہے؟ وہ امام الانبیاء کا خون ہے۔ خیر، حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ گویا یہ کہہ کر آدائے لشکر سے یہ نکلے کہ یوں نکلتے ہیں دیکھو جہنم سے خدا والے۔ اب حضرت سیدنا امام حر یزیدیوں کی صفوں میں نہیں ہے، بلکہ یزیدیوں کی صفوں میں ماتم برپا کرنے والے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹنے والے ہیں۔ ایک ایک کر کر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر کلبی جاتے ہیں، حضرت سیدنا بریر بن حدیر جاتے ہیں، حضرت سیدنا حر جاتے ہیں، نافع بن حلال جاتے ہیں، اس کے بعد عمر بن حجاج جاتے ہیں، اس کے بعد مسلم بن اوسط جاتے ہیں، اس کے بعد بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
محبت کرنے والے اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، وہ جاتے ہیں اور جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ایک ایک کر یہ جنگ چلتی رہتی ہے بالآخر اب نبی کے گھر والوں کا وقت آ جاتا ہے، اب نبی کے خاندان والوں کا وقت آ جاتا ہے، علی اکبر جاتے ہیں، جیسے ہی یہ تاریخ میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جب حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کرب و بلا میں اترتے ہیں نا تو یزیدیوں کی صفوں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ جاتی ہیں کہ دیکھو تو صحیح کون آ گیا۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ آوازیں تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ کربلا کے میدان میں تشریف لے آئے ہیں۔ ارے کانپنے لگ گئی تلواریں کہ کیسے رسول اللہ کے آگے ہماری تلواریں چلیں گی، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل تھا۔ وہ ہم شکل کون تھا؟ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں، علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں، اونا محمد بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب نبوت کا آخری، اہل بیت اطہار کا آخری چراغ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا مختصر انداز میں 10 محرم الحرام کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، ظہر کا وقت ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں جاتے ہیں، خیمے میں جا کر سب سے گلے ملتے ہیں، گلے ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ بس آخری ملاقات ہے، اب قیامت والے دن ملاقات ہوگی، اپنوں کے سامنے اپنوں کی جدائی کیسے ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک پہنتے ہیں، ذوالفقار والی تلوار نکالتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں جاتے ہیں، میدان کرب و بلا میں جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بس اختتامی لمحات ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں جاتے ہیں، بھوک کی شدت بھی ہے، پیاس کی لگن بھی ہے، لیکن تلوار چل رہی ہے، دشمن مقابلے میں ہے۔ یہ تاریخ میں جملے لکھے ہوئے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ایسے چلا رہے ہیں، ایسے چلا رہے ہیں جیسے گھر کے اندر ہماری خواتین چھری چلاتی ہیں۔ مولی گاجر کو کاٹنے کے لیے دشمنوں کی صفوں میں ایک ماتم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ کون آ گیا ہے کہ جس کے اندر بجلی سی چمک ہے، جس کی تلوار کی رفتار تو دیکھو کہ کیسی چل رہی ہے۔ جی یہ جملے ملتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اسی رفتار کے ساتھ، اسی جرت کے ساتھ، اسی بہادری کے ساتھ اگر تلوار چلاتے رہتے نا تو یہ تاریخ رقم ہو جاتی کہ یزیدی جو ہزاروں تھے ان کو کیا ہے صفا ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ قدرت کو یہ منظور تھا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے، تیروں سے چھنی ہے، لیکن بالآخر یزیدیوں نے ایک مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ایک ساتھ حملہ کیا جائے، اور اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، نواسہ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ تھا واقعہ کرب و بلا جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، لیکن واقعہ کرب و بلا ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ میں چند منٹ کی اور مزید گفتگو کروں گا سمجھانے کے لیے۔ واقعہ کرب و بلا ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، واقعہ کرب و بلا ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ آج آپ اپنی مسجد کا حال نوٹ فرمائیں اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد چوراہوں کا نوٹ فرمائیے گا کہ کہاں پر رش زیادہ ہے۔ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے گلی کوچوں میں ہم نے وہاں رش لگا کر کہ جہاں پر ناجائز کام ہوتے ہیں ہم حسینیت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائی، بلکہ حسینیت کا حق یہ نہیں ہے، حسینیت کا حق یہ ہے کہ سر تو کٹ جائے لیکن نانا کے دین کو ایک آنچ نہ آنے پائے۔ یہ حسینیت کا درس ہے۔ مجھے بتایا گیا، اور ظاہر سی بات ہے میری پیدائش خود نیو کراچی کی ہے، تو مجھے ان باتوں کا بہت
اچھے طریقے سے علم بھی ہے، اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، بہت دیگر تنظیمات نے بھی اس پر ایکشن لیا اور اس چیز کو بیان کیا کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے، بہت کم ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی کچھ غلط رسومات کیا ہے ہمارے معاشرے میں وہ جو کہ موجود ہیں. جیسے کہ آج آپ جائیں، یہ سروے کیجئے 5 نمبر کا جو ایریا ہے، ہماری مائیں بہنیں وہاں پر نہ جانے کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں نے بیان کے اندر ایک جملہ کہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خیمے میں تشریف لے گئے، کیا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، تم نے صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، تم نے بے پردگی نہیں کرنی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا تو میں نے کیا ہے صبر کے دامن کو چھوڑ دینا ہے، میں نے حیا کی چادر کو اتار دینا ہے. آج تو دیکھیے نا چوراہوں پر کیا ہو رہا ہے، میری مائیں، میری بہنیں بے پردہ ہو کر امام حسین سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے. اللہ اکبر کبیر، یہ کیسی محبت ہے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ معاذ اللہ ویسے بہت کم ہو گیا ہے، لیکن اگر ہے تو اس کو کیا جڑ سے خاتمے کی ضرورت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے تعزیہ داری میں جا کر منت کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، تعزیے میں جا کر کیا ہے منتیں مانتے ہیں. یہ کیسا بھولا بھالا سنی ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کون سی شریعت کو اپنایا ہوا ہے جس شریعت کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، وہاں جا کر تعزیے پر ہم دھاگے باندھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر بناتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں جملہ کہوں، امام حسین کا فقیر نہ بناؤ، امام حسین کا غلام بناؤ. ہے اور فقیر، یہ کیا اصطلاح ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے. 7 تاریخ کو اپنے بچوں کو مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، گرین کپڑے پہنا کر، ہاتھ میں پٹی باندھ کر، سر پر کیا ٹوپی پہنا کر، یہ امام حسین کا فقیر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا آسمان پر پہنچ گئی ہے، ہم فقیری میں لگے پڑے ہوئے ہیں. دنیا ٹیکنالوجی کے اعلیٰ منصب پر پہنچ گئی ہے اور آج کیا ہے ہم یہ کیا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. غلام بناؤ امام حسین کا، فقیر نہ بناؤ. غلام کیسے بنتا ہے؟ امام حسین اور اہل بیت اطہار کا ذکر سننے سے بنتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دلوں میں رائج کرنے سے بنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم نے تعزیے پر جا کر ناریل پھوڑ دیا، ہم نے تعزیے پہ جا کر کچھ چڑھاوا چڑھا دیا. تعزیے پر کیا ہے، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ جو تعزیہ ہے نا، تعزیہ یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے، یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے. بعد میں کیا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، یہ 5,000 تیرے، 10,000 تیرے، 10,000 میرے. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں بھولے بھالی سنی نوجوانوں کو کیا ہے صرف پاگل بنا کر رکھا ہوا ہے، پاگل بنا کر رکھا ہوا ہے. چڑھاوا چڑھاؤ اور بھائی لنگر دیتے جاؤ. اور یہ بھی کمال کے ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا کم تر لنگر ہوتا ہے نا، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جو میوہ جات ہوتے ہیں وہ گھر لے کر آ جاتے ہیں، وہ اپنوں میں بانٹ دیا کرتے ہیں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ ہم خواب غفلت سے کب بیدار ہوں گے، یہ خواب غفلت سے کب نکلیں گے؟ آپ یقین مانیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج اگر ہم برا نہیں مانیے گا، اگر برا لگے تو لگنے دیجئے گا، ٹھیک ہے. حقیقت پر مبنی بات کروں گا میں. یہ آج ہمارے یہاں محفل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے لنگر کا اہتمام کرنا تھا لیکن کہیں سے نہیں ہو پایا. آپ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بار بار اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد بھی کتنا چندہ آیا؟ 600 روپے چندہ آیا. کتنا چندہ آیا؟ 600 روپے. اور ہماری یہ نسل کا جو چندہ ہے وہ کہاں لگ رہا ہے؟ وہ دھندے میں لگ رہا ہے. جہاں پر حق ہے وہاں پر ہم دیتے نہیں ہیں، جہاں پر حق ہے وہاں پر ہم نہیں دیتے. وہاں چوراہوں پر کیا ہے اپنی نمو نمائش کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیں کل میں بھی یہیں پر ہوں، آپ بھی یہیں پر ہیں. چوراہوں پر کیسی طوفان بدتمیزی برپا ہوگی، ہے لٹایا جا رہا ہوگا لنگر. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ دس دیتی ہے؟ ٹھیک ہے لنگر کرنا چاہیے، ادب کے ساتھ کرنا چاہیے،
احترام کے ساتھ کرنا چاہیے. جہاں کرنے کا حق ہے وہاں ہم کرتے نہیں ہیں اور دیگر جگہ پر ہم نمو نمائش کرنا شروع ہو جاتے گئے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، خدا را لمحہ فکریہ ہے، یہ دل میں درد ہے، یہ دل میں درد ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں گا تو بھائی کمیٹی والے مجھے 4 روپے زیادہ دے دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ دل میں درد ہے کہ اہل سنت سے یہ فتنہ، یہ فساد دور ہونا چاہیے. آج بھی میرے محترم اور پیارے بھائیوں تعزیہ بناتے ہیں نا، ہے یہ وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جن کو طہارت کا نہیں پتہ ہوتا ہے. راتوں رات کو، ظاہر سی بات ہے، راتوں رات تعزیہ بناتے ہیں، دن میں تو اپنے کام پر ہوتے ہیں، رات کو نائٹ ڈیوٹی لگاتے ہیں. اب جب پیشاب وغیرہ کی حاجت لگتی ہے تو پھر وہ گھر نہیں جاتے، کسی کونے کا رخ کرتے ہیں، وہیں پر بیٹھ کر کیا ہے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، اسی ناپاک ہاتھ سے تعزیہ داری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے محترم اور پیارے بھائی، یہ کیسی امام حسین سے محبت ہے؟ ڈھول بجانا، یہ کون سی امام حسین کی محبت ہے؟ میں یہ مثال دوں، بہت بڑی مثال دینے جا رہا ہوں. کیا میرا باپ ہو، میرے باپ کا جنازہ ہو، کیا میں یہ چاہوں گا میرے باپ کے جنازے کے آگے ڈھول بجایا جائے؟ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے کہ تعزیوں کے آگے ڈھول بجایا جاتا ہے، تعزیوں کے آگے غلط رسومات کی جاتی ہیں. خدا را سمجھائیں اپنے گھر والوں کو. ٹھیک ہے، عورت ذات ہے، اتنی جلدی سمجھتی نہیں ہے، لیکن سمجھانا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا، سمجھانا بھی تو ہماری ذمہ داری. بچوں کو سمجھائیں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ پیغام ہے آج کے درس کا کہ یہ پیغام لے کر جائیں کہ ایسی چیزوں سے، ایسی رسومات سے خود کا بائیکاٹ کریں کہ جن کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل 10 محرم الحرام ہے، روزہ رکھیے، بہت اچھا عمل